السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم ریاض۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلدی پاکستان۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک عام سا ٹاپک ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو شکایت رہتی ہے، وہ ہے معدے اور پیٹ کی گیس کے بارے میں۔ عام طور پر بھی جب پیٹ میں یا معدے میں ہاضمہ ہوتا ہے تو پیٹ میں کچھ گیسیں بنتی ہیں، تو وہ روٹین میں جیسے ایک قدرتی طریقہ ہوتا ہے پاس ہو جاتی ہیں یا خارج ہو جاتی ہیں۔ لیکن بات وہاں پر خراب ہوتی ہے جہاں ہمیں یہ مسئلہ تھوڑا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے یا زیادہ وقت کے لیے ہونے لگتا ہے۔ اس کو جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر دو یا تین طریقوں سے بتاتے ہیں، جیسا کہ ڈکاریں زیادہ آنے لگتی ہیں تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گیس بہت زیادہ ہو رہی ہے، یا پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ تھوڑا پھولنا شروع ہو گیا ہے یا پیٹ تھوڑا ٹائٹ ہو گیا ہے۔ اور تیسری چیز جس کی لوگ زیادہ کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی گیس کا اخراج بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ان تینوں چیزوں کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ گیس بہت زیادہ ہو رہی ہے، پیٹ پھول رہا ہے، پیٹ میں درد ویسے محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہر پیشنٹ یا ہر انسان کی اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو اگر تھوڑی سی بھی پیٹ میں گیس یا ہوا ہو تو انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ گیس ہو گئی ہو اور پیٹ پھول رہا ہو۔ عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ڈکاریں آ رہی ہیں تو وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ زیادہ تر جب آپ زیادہ ہوا کو کھا لیتے ہیں، نگل لیتے ہیں، عام طور پر کھانا کھانے کے دوران بھی ہم بہت ساری گیس جو ہے کھا لیتے ہیں یا نگل لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ڈکاریں آنے لگ جاتی ہیں اور پیشنٹ کو ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے پیٹ ٹائٹ ہو رہا ہو یا پیٹ بہت زیادہ پھول رہا ہو۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پیٹ کی کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے یا پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ رہا ہو، یا پیٹ میں کوئی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا لگتا ہے یا تھوڑا محسوس ہوتا ہے جیسے گیس ہو رہی ہو۔ تو اس صورت میں بھی خاص طور پر جو گیس کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے یا ٹائٹ محسوس ہوتا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے۔ تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خوراکیں ہوتی ہیں جو غذائیں ہوتی ہیں جب ہم کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پیٹ پھول جاتا ہے یا پیٹ میں گیس یا ہوا ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کھانا ہم کس قسم کا کھا رہے ہیں۔ تو کھانا بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کھانا دیر سے ہضم ہو تو اس وجہ سے بھی گیس ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بڑی آنت میں جراثیم ہوتے ہیں جو خوراک پر کام کر کے خوراک کو ہضم کرتے ہیں، تو اس دوران بھی گیس پیدا ہوتی ہے۔ تو مختصر کرتے ہیں جو موٹی موٹی بات ہے، ایک تو ہمیں کھانے کی چیزوں کو دیکھ بھال کر استعمال کرنی چاہیے، ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے کھانے میں جو گیس پیدا کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ہاضمہ ڈیلے ہے، دیر سے چیزیں ہضم ہو رہی ہیں، تو اس صورت میں بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ پیٹ پھولا ہوا ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں یا کون سی خوراکیں کھانی چاہیے اور کون سی خوراکیں نہیں کھانی چاہیے اگر ہمیں گیس کا کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم آ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ دودھ ہو سکتا ہے، اگر دودھ کی وجہ سے گیس یا ہو رہا ہے تو ہمیں دودھ کم استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس یا جو ہماری سافٹ ڈرنکس ہیں وہ بھی گیس پیدا کرتی ہیں، وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم آرٹیفیشل میٹھے جو ہوتے ہیں جیسے کینڈل وغیرہ ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچی سبزیاں استعمال کرتے ہیں جیسا کہ لوبیا، گوبھی، گاجر وغیرہ ہے، تو اگر ان چیزوں سے گیس پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں ان سے بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری اینٹی بائیوٹک یا طاقت کی جو گولیاں لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو کہ گیس پیدا کرتی ہیں یا ہمارے لیے کوئی ٹینشن کریٹ کرتی ہیں۔
تو دوستوں اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔